السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے آج کی رات بہت زیادہ بابرکت والی رات ہے اور اللہ پاک نے ہم لوگوں کو یہ رات نصیب کی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ رات دی ہے، بابرکت والی رات ہے۔ تو میں نے سماویہ ان کا نام ہے، میں نے ان کو کچھ باتیں سمجھائی تھیں، کچھ چیزیں یاد کروائی تھیں، تو ان سے میں پوچھتی ہوں کہ ان کو کیا کیا چیزیں یاد ہیں، کون کون سی بات ان کو یاد ہے۔ تو سماویہ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو میں نے جب سورہ قدر میں ترجمہ سمجھایا تھا، اس میں کیا ترجمہ اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں کہ سورہ قدر میں کیا ہے؟ سورہ قدر میں زور سے بولیں، زور سے۔ سورہ قدر میں قرآن پاک نازل ہوا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نیچے آئے تھے اور نیچے آتے ہیں اور وہ صبح تک ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھا صحیح ہے۔ سمی تھوڑا زور سے بولیں کیونکہ نا آواز بہت زیادہ کم جاتی ہے، ایسے بولنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ اب سماویہ مجھے یہ بتاؤ آپ کہ میں نے آپ کو حدیثیں بھی یاد کروائی تھی، ہے نا؟ تو حدیث میں بتاؤ کہ کون سی حدیث ہے، کوئی ایک دو حدیثیں آپ کو یاد ہوں گی نا، وہ بتاؤ۔ ہم نے حدیث یاد کروائی تھی والدان کی، والد کی یاد کروائی تھی کہ اگر والدان ناراض ہوتے ہیں تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور اگر والدان کی نافرمان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمان، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ حدیث، ایک یہ بھی میں نے آپ کو ترجمہ یاد کرایا تھا نا کہ اللہ کی اطاعت کرو، کیا ہے بتاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ مع الصادقین، اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو سچوں کا ساتھ دو۔ اے ایمان والے مطلب ہم لوگ ہیں، لوگ اللہ کے ایمان والے لوگ سچے کا ساتھ دو، مطلب جو سچا ہے اس کا ساتھ دو۔ اور ایک آپ نے بتائی تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی اطاعت کر لی مطلب رسول پاک کی اطاعت کری، اور اگر آپ نے رسول پاک کی اطاعت کر لی تو اللہ کی اطاعت کر لی۔ صحیح ہے، ویری گڈ۔ اچھا اب یہ بتاؤ نبی پاک ہمارے کیسے تھے، دکھنے میں کیسے تھے؟ نبی پاک ہمارے بہت گورے سے تھے، اور جب ان کے دانت اتنے خوبصورت تھے اور اتنے وائٹ تھے، اور اگر سوئی بھی کھو جاتی تھی تو سوئی مل جاتی تھی جب وہ ہنستے تھے، اور جب وہ ہنستے تھے تو روشنی ہو جاتی تھی۔ ہاں، اور دکھنے میں بھی بہت پیارے تھے، دکھنے میں بہت پیارے تھے، ان کا اتنا سارا نور تھا۔ نبی پاک اللہ کے کون ہیں؟ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں، فرشتے، محبوب ہیں نا، اللہ کو پسند ہے نا سب سے جی۔ زیادہ۔ اچھا جبرائیل علیہ السلام کیسے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام ان کے پر تھے بہت بڑے بڑے تھے، اور وہ وائٹ تھے، صحیح، اور اس میں ہیرے لگے ہوئے تھے، اچھا صحیح ہے۔ اور جب کبوتر یا کوا ہوتا ہے نا تو ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ نہیں آ سکتا۔ اچھا صحیح ہے، واہ بھائی سماویہ آپ کو یاد ہے۔ اچھا اب سماویہ یہ بتاؤ کہ اللہ پاک کا جب گھر گرانے کے لیے لوگ آئے تھے تو اللہ پاک نے کیا سورہ فیل میں کیا بتایا تھا کہ کیا کیا تھا، کون سا عذاب آیا تھا؟ اللہ پاک نے جب کبوتر چڑیاں سارے آ گئے تھے اور ان کے منہ کے اندر کنکر تھے، صحیح ہے، اور جب وہ پھینک رہے تھے تو وہ کھوت بن رہا تھا ان کے، وہ ہاتھی والے لوگ تھے، صحیح ہے۔ تو نا وہ جب ان کے کھوت بن رہا تھا کوئی لنگڑے ہو گئے تھے تو کوئی اندھے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے صحیح ہے، صحیح ہے۔ اچھا اب آپ یہ بتاؤ کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے نا تہجد کی نماز کا کیا فائدہ ہوتا ہے، بتاؤ۔ تہجد کی نماز کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس میں نہ کوئی اذان ہوتی ہے، نہ کوئی اذان ہوتی ہے، اور تہجد میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا ہمیں نور بھی دے دیتے ہیں، ہمارے چہرے پہ نور آ جاتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے سے، تو پھر ہم لوگ کو تہجد کی نماز پڑھنا لازمی ہے، ہمیں پوری 6 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ سب سے خوبصورت عمل کیا ہے نماز میں؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو بات کیسے کرتے ہیں ہم اللہ سے ڈائریکٹ؟ جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس سے بھی بات کر لیتے ہیں، اور دعا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور اگر ہم دعا نہیں مانگتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، ناراض ہو جاتے ہیں اللہ جی، اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں کہ دعا مانگو میرے سے، کچھ بھی مانگو مجھ سے، صحیح ہے، مطلب کچھ بھی مانگو۔ ہمارے پاس تو ویسے ساری چیزیں ہیں نہیں لیکن پھر بھی مانگنی چاہیے، صحیح ہے۔ اچھا ہماری یہ زندگی اللہ کی نظر میں اس زندگی کی کیا ویلیو ہے؟
اللہ کی نظر میں یہ زندگی ہے، ہمارے زندگی ہے زور سے بولیں، زور سے. کہ ایک بکری ہوتی ہے، وہ مر جاتی ہے اور اس کا بچہ بھی وہ سڑ جاتی ہے، تو ہم تو اس کا گوشت کھائیں گے نہیں نا. صحیح ہے. تو اللہ کی نظر میں ہماری یہ ویلیو ہے، ہماری زندگی کی. ہماری زندگی کی یہ ویلیو زندگی کی ویلیو 2 روپے کی ہے اللہ کی نظر میں. 2 روپے کی بھی نہیں ہے. 2 روپے کی بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. نہیں. ہے نا. تو اچھا اب سماوی، اب یہ بتاؤ، آپ کو تو ساری باتیں یاد ہیں اور بھی سارے بچوں کو یہ باتیں یاد ہیں، تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے، کس طرح سے گزارنی چاہیے. مطلب کہ چھوٹی سی زندگی ہے نا، تو کس طرح ہم چلیں، کیا کریں تو جو ہماری زندگی اچھی گزرے گی. ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، تہجد کی نمازیں پڑھنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کمپلیٹ کرنا چاہیے. ہاں 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 بولو، ہنسو نہیں. امیمہ آپ جاؤ یہاں سے. ہاں بولو. اور ہمیں زندگی بتاؤ نا، اور کیا کرنا چاہیے. ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے. بڑوں کہنا مانگنا چاہیے، بڑوں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے. اچھا اور یہ بھی بتاؤ ہوگا نا آپ کو، میں نے تو بہت سارے دنوں سے آپ کو یہ باتیں سمجھا رہی ہوں، گانے سننے سے کیا ہوتا ہے. اللہ پاک کو پسند ہے گانے سننا، یا کیا پسند ہے اللہ کو؟ اللہ کو نعت وغیرہ پسند ہے، اور اللہ کو گانے پسند نہیں ہے. اللہ کو گانے نہیں پسند. ہمیں گانے سننے سے کیا کوئی گناہ ملتا ہے؟ کیا گناہ ملتا ہے ہمیں گانے سننے سے؟ کہ ایک وہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. ہمارے ایک کان سے جاتے ہیں، دوسرے کان سے واپسی آتا ہے، اور پھر وہ واپسی نکالتے، پھر وہ واپسی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ بتاؤ، جنت کے بارے میں پتا ہے آپ کو؟ جنت کیسی ہوتی ہے؟ زور سے بتائیے گا. صحیح ہے. جنت میں پھول ہوتے ہیں، اور جنت میں ایک پیڑ ہوتا ہے جس میں کپڑے اگتے ہیں، جیسے کہ ہمارے میں پھول اگتے ہیں تو اس میں کپڑے اگتے ہیں. اور جنت میں بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فروٹ بھی چھوایا ہوتا ہے جس میں سارے اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ، اور وہ فرشتے ہمیں دینے آتے ہیں. تو ہمیں کس چیز کو ٹارگٹ بنانا چاہیے؟ ہمیں جنت کا ٹارگٹ بنانا چاہیے. جنت کو ٹارگٹ بنانا چاہیے. کون سی کلاس میں ہو آپ؟ 3 کلاس میں ہو. یہ ساری باتیں یاد ہیں آپ کو؟ ہیں حدیثیں بھی یاد ہے نا آپ کو؟ اور بھی حدیث ہیں. تو یہ سماویہ کو میں روزانہ یاد کرواتی ہوں، اور بھی بہت سارے بچے ہیں جن کو میں یہ ساری باتیں یاد کرواتی ہوں. کسی بھی بچوں کو یہاں بٹھائیں اور ہم بولیں تو سارے بچے اسی طرح فٹافٹ بتا دیں گے. تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم دیں، ان کو چھوٹی سی چھوٹی باتیں سمجھائیں، حدیثیں یاد کروائیں، قرآن مجید کے ترجمے بتائیں، سورتوں کے ترجمے سکھائیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا. اسی لیے میں ان کو روزانہ اس طرح کی باتیں سمجھاتی رہتی ہوں تاکہ ان کے دماغوں میں ابھی سے بیٹھ جائیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مطلب کہ سب بچوں کو اس طرح سے، یہ نہیں صرف ہمارے ہی بچے نہیں، جو ان کی دوستیں ہیں ان کو سمجھاتی ہوں میں، ان کی ساری مطلب جو بھی بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب کو سمجھائیں اپنے گھر میں جو بچے ہیں، اور ان کو یہ ساری باتیں بتاتے رہیں، یاد کروائیں. تو اچھی بات ہے، ان کے دماغوں میں ابھی سے یہ ساری چیزیں بیٹھ جائیں گی تو یہ بڑے ہوں گے، جب بڑے ہونے کے بعد تو پھر یہ عمل کریں گے ان چیزوں پہ. تو اللہ حافظ.